آج 21 ذوالحج جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر سال بعد موقع ملنا ہے۔ خدارا اس سے موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، ورنہ سارا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 21 ذوالحج جمعے کے دن اس بابرکت دن میں خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کے کرنے سے اللہ پاک کے آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکت، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان اتنا کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج یہ جو وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق سے مال و مال، دولت سے کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے آپ کو پیسے اور رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس بات سے نہ مان رہا ہو کہ وہ شخص اس کا فرما بردار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپیہ، پیسہ۔ تو ہر ایک انسان ہر ایک وقت کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر پیسوں کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہے، مصائب ہے، گھر میں روپیہ ٹکا نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ کو جو آسان لگے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، اس کا مطلب ہے رزق دینے والی، تو پھر وہ زیادہ دیتا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آج 21 ذوالحج جمعے کے دن کا قیمتی وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اس لیے آپ نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی تمام مشکل حاجتیں دور کر دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم سب کے والدین پر کرم فرما۔ امید کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔